حضرات گرامی، یہی وجہ ہے کہ آج بھی اللہ کے ولیوں کے مزارات پر دیکھیں تو وہاں پر فیض کے انوار لٹائے جاتے ہیں۔ حضرات گرامی، وہاں پر لوگ آتے ہیں، وہاں سے ان کو فیض ملتا ہے، انوار و تجلیات کے مرکز ہیں۔ حضرات گرامی، حضرت میاں شیخ محمد شریف پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس ایک عورت اپنا بچہ لے کر آئی جو کہ بولتا نہیں تھا، گونگا تھا۔ اس عورت نے عرض کی کہ اے اللہ کے بندے، یہ میرا بچہ ہے، یہ بولتا ہے۔ حضرت میاں شیخ محمد شریف پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اس بچے کی طرف مخاطب ہوئے، آپ نے پوچھا بیٹا تو بولتا کیوں نہیں؟ تو بچہ بولا حضور مجھے آج تک کسی نے بلایا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے ولی کی کرامت ہے۔ وہ بچہ جو گھر والوں سے گفتگو نہیں کرتا تھا، اللہ کے ولی نے صرف اتنا سوال کیا کہ بیٹا تو بولتا کیوں نہیں؟ بچے نے بول کر جواب دیا، جس طرح آپ نے بلایا ہے ایسی زبان نے مجھے آج تک بلایا ہے۔ کوئی بلاتا تو میں بولتا۔ حضرات گرامی، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ بھی اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے ہوئے ہیں، بڑے اللہ کے ولی ہوئے ہیں۔ حضرات گرامی، آپ بیمار ہو گئے، بہت سے طبیب آئے آپ کا علاج کرنے کے لیے، آپ کا علاج معالجہ نہ کر سکے۔ حضرات گرامی، مریدین نے بہت تلاش کیا، کوئی اچھا معالج نہ ملا کہ جو آپ کا علاج کر سکے۔ ایک ہندو طبیب ملا، اس سے رابطہ کیا، اسے کہا آؤ ہمارے مرشد بیمار ہیں، ان کا علاج کرو۔ تو جب اسے بتایا گیا کہ ہمارے مرشد جو ہے وہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، تو اس نے سنا تو فوراً کہا کہ میں تو ان کے پاس نہیں جاؤں، میں ان کا علاج نہیں کر سکتا۔ تو مریدین نے پوچھا ایسی کیا بات ہے؟ تو کہنے لگا میرے باپ نے مجھے نصیحت کی تھی کہ اس اللہ کے ولی کے پاس نہ جانا، جو بھی اس کے پاس جاتا ہے اس کا چہرہ دیکھتے ہی اس کا ہو جاتا ہے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے، کہیں تم اپنے رستے سے بھٹک نہ جاؤ۔ تو مریدین کے بار بار اصرار پر کہنے لگا کہ میں وہاں تو نہیں جا سکتا، آپ ان کا قارورہ لے آئیں تو میں اسے دے کر علاج تجویز کر دوں گا، دوائی دوں گا۔ حضرات گرامی، مریدین حضرت سلطان باہو کا قارورہ لے کر ایک ڈبی میں لے کر اس طبیب کے پاس پہنچے، ہندو معالج کے پاس۔ جب اس کے پاس پہنچے، اس نے ڈبیا کھولی، کھول کر اس نے اس قارورے کو دیکھا اور سونگا، سونگتے ہی فوراً اس کی زبان پر کلمہ حق جاری ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ مریدین حیران ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو پوچھا کہ تو کہتا تھا کہ میں علاج نہیں کروں گا، ان کے پاس نہیں جاؤں گا، ابھی تو گیا بھی نہیں، ان کا قارورہ دیکھ کر تو کلمہ پڑھنے لگ گیا۔ تو کہنے لگا کہ جس بندے کا یہ قارورہ ہے اس کا جگر اللہ کے خوف کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے اور قارورے میں ساتھ آیا ہے، اور وہ بندہ تو زندہ رہ نہیں سکتا جس کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ تو اللہ کے خوف سے، خشیت الہی سے اس اللہ کے بندے کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے بعد بھی وہ زندہ ہے تو کوئی عام بندہ نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا ہوں، یہ عام بندے کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ والوں کی نسبت ہے۔ حضرات گرامی، آقا علیہ السلام کے امتیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مقام عطا فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے امتی حبیب اجمی ہیں، بڑے اللہ کے بزرگ ہوئے ہیں، اللہ کے ولی ہوئے ہیں۔ ایک مسافر نے گزرتے ہوئے دیکھا کہ حضرت حبیب اجمی اپنی بیڑوں کو چرا رہے ہیں، ایک طرف بیڑیں چر رہی ہیں اور بیڑوں کے ساتھ بیڑیے بھی موجود ہیں۔ حضرت حبیب اجمی نے مصلی بچھایا ہوا ہے اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ وہ مسافر دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ یہ بیڑ اور بیڑیوں کی آپس میں دوستی کب سے ہو گئی۔ اب اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ میں اس اللہ کے بندے سے اس بات کا پوچھ کر ہی جاؤں گا۔ حضرات گرامی، وہ بندہ رک گیا۔ حضرت حبیب اجمی نماز سے فارغ ہوئے، جب نماز سے فارغ ہوئے تو وہ بندہ آپ کے پاس آیا اور اسلام پیش کی۔ آپ نے اسلام کا جواب دیا، حال چال پوچھا کہ بتائیں کیا حکم ہے، کس گھر سے آئے ہیں؟
مسافر ہوں، ایک سوال لے کر آیا ہوں۔ آپ نے کہا سوال کا جواب بھی مل جائے گا، آپ میرے مہمان ہیں، پہلے یہ بتائیں آپ کی کیا خدمت ہونی چاہیے، کیا پسند فرمائیں گے؟ حضرت جی گرامی وہ مسافر بولا کچھ بھی نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ حضرت حبیب اجمی آپ تھے، آپ نے پیالہ پکڑا، ایک پہاڑ کی طرف کے پتھر کے نیچے پیالہ کیا، پتھر سے دودھ کا چشمہ جاری ہوا، اسے دودھ پیش کیا۔ دودھ پینے کے بعد آپ نے پوچھا بتاؤ تمہارا سوال کیا؟ کہنے لگا لے کر تو ایک سوال آیا تھا، اب دو ہو گئے ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرا ایک سوال یہ ہے کہ یہ پتھر سے دودھ کیسے نکلا؟ حضرت حبیب اجمی آپ نے فرمایا کہ یہ تو قرآن پاک میں بھی موجود ہے کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا عصا مارا تو اللہ تعالیٰ نے پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ تو ہم تو آقا علیہ السلام کے امتی ہیں، اس نبی کے امتی ہیں جو نبیوں کا تاجدار ہے، تو یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرما دے۔ کہنے لگا دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میں بڑا متاثر ہوا ہوں، بھیڑیے تو بھیڑوں کے دشمن ہیں، یہ تو انہیں کھا جاتے ہیں، لیکن یہ ان کے ساتھ نگرانی کر رہے ہیں، ان کی دوستی کب سے ہو گئی؟ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا جب سے میری دوستی میرے رب کے ساتھ ہے، میری دوستی میرے رب کے ساتھ ہے، میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے، یہ میرے ریوڑ کی نگہبانی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات جی گرامی، آقا علیہ السلام کے امتیوں پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، پھر اللہ اسے اپنا قرب عطا فرماتا ہے، اور جسے اللہ کا قرب مل جائے تو متقی اور پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ جب انسان متقی اور پرہیزگار ہو جائے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کا وارث بنا دیتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں بھی یہی دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، اے رب ان کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ اور یہی انعام یافتہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور نیک بندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک اور نیک لوگوں کی صحبت میں عطا فرمائے اور برے لوگوں سے بچائے، عزت شان اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، اور جب آخری وقت آئے تو اس وقت بھی عزت شان ایمان اور آقا علیہ السلام کی زیارت والا وقت نصیب فرمائے۔ آمین وما علینا